السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 9 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیں ان پر، ٹھیک ہے، وَاتْلُ اور پڑھیں، تلاوت کریں یا پڑھیں، علیہم ان پر۔ نبأ خبر، ابنی آدم دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، ابن ایک بیٹا ہوتا ہے، ابنی تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دو بیٹے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر ان پر پڑھیں، بالحق کی، ساتھ حق کے۔ اس جب قربا انہوں نے قربانی پیش کی، قربانن کوئی قربانی، فتقبلا پھر قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، قالا اس نے کہا، لأقتلنک ضرور میں قتل کر دوں گا تجھے، قالا کہا، انما بے شک صرف، یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین متقیوں سے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ بہت مشہور واقعہ، میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بنا کے یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گی۔ اب آپ نے صرف مختصر سا اس میں سے سمجھ لینا ہے تھوڑا سا واقعہ، کہ مختلف واقعات ہیں اس کے بارے میں، روایات مشہور ہیں، نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کتابوں میں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف روایات ہیں، ان کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جو قرآن میں جو بات دی ہوئی ہے نا، اسی پر آپ نے ایمان رکھنا ہے اور اسی کو ذہن نشین کرنا ہے، باقی روایات آپ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، یعنی چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو قابیل کو اس بات سے حسد ہوا، اس نے کہا اپنے بھائی کو، حابیل کو، کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کو حسد ہوا نا، اس کو اس بات کی دشمنی ہوئی کہ اس کی کیوں قبول ہوگی اور میری کیوں نہیں قبول ہوئی، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جو حابیل تھا اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تم نے اچھی قربانی نہیں اللہ کے راستے میں دی، اس لیے تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے آگے اور واقعہ آپ پڑھیں گے پھر آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا۔ اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ اگر وہ دونوں آپس میں لڑتے نا تو قاتل و مقتول جو ہیں یہ دونوں جہنمی ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حدیث ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ قاتل تو قتل کرنے کی وجہ سے جائے گا، اور مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ اس وجہ سے کہ دونوں وہ لڑائی کر رہے تھے، اگر مرنے والا جو ہے، جو مقتول ہے، اگر وہ قاتل پہ غالب آتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، تو اس وجہ سے پھر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو حابیل تھا چھوٹا بھائی، اس نے اپنے بھائی کو کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس نے سمجھایا بھی اپنے بھائی کو، لیکن بھائی جو ہے وہ حسد میں تھا، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش چھپانے کا مسئلہ آیا، اب وہ پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ پھر ایک کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے اپنے بھائی کی، اس نے جیسے ان دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی تھی نا انسانوں کی، اسی طرح ان کووں کی بھی لڑائی ہوئی، اور کوے نے اپنے بھائی کو مار کے اس کی لاش کو چھپایا۔ اس وقت اس کو پتہ چلا اچھا ایسے لاش جو ہے چھپانی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا۔ اب جو بھی کوئی دنیا میں قتل ہوتا ہے نا، اس کا ایک گناہ جو ہے نا وہ قابیل کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کی گردن پر بھی ایک وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس کام کو شروع کرنے والا قابیل تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ آپ پڑھیں گے، میں نے آپ کو مختصراً بتا دی ہے، میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کے یہ سارا واقعہ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ اگر تو پھیلائے گا، اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو مجھے قتل کرے۔ لام جو ہے نا یہ لام میں کئی ہے اور یہ تاکہ کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما نہیں، انا میں، بِبَاسِطٍ پھیلانے والا،
یدیا اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف لیاقتلا کا تاکہ میں تجھے قتل کروں. ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے. انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان کے تبوء تو اپنے سر لے لے، بِاسْمِی میرا گناہ، و اسمی کا اور اپنا گناہ، فتکونا پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار آگ والوں میں سے. وذالک اور یہی جزاء الظالمین بدلہ ہے ظالموں کا. یہ کیوں کہا حابیل نے اپنے بھائی کو؟ کیونکہ جو کسی کو ظلم کے ساتھ قتل کرتا ہے نا تو اس کا گناہ بھی قاتل کے سر پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ تم مجھے قتل نہ کرو، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ میں نے آپ کو حدیث بتا دی ہے اس نے کیوں کہا تھا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ظلماً جو قتل کیا جاتا ہے نا تو اس کا گناہ قاتل کے سر ہی پڑتا ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ پس اس کو ابھارا اس کی نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فَقَتَلَهُ پس اس نے قتل کر دیا اس کو، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی آخرت کا خسارہ اور دنیا کا خسارہ بھی. فَبَعَثَ اللَّهُ پھر اللہ نے بھیجا غراباً ایک کوا، یبحث وہ کوریدتا تھا، فی الارض زمین میں. کوریدنا کیا ہوتا ہے؟ کھودنا. وہ کھودتا تھا زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش، سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی. قالا کہا اس نے، کس نے؟ قابیل نے کہا، یا ویلتا اے تباہی میری، اے بربادی میری، عاجزت کیا میں عاجز آ گیا. حرف استفہامیہ ہے، کیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ عجزت عاجز آ گیا میں، ان کے اکونا میں ہوتا، مثلا مانند، حاذ الغرابی اس کوے کی، فاواریا پس میں چھپاتا، سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح پھر وہ ہو گیا، من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے. شرمندہ قتل کر کے شرمندہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، شرمندہ اس بات پہ کہ مجھ سے اچھا تو یہ کوا ہے، یہ جانور ہے جس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے لاش کو چھپانی ہے اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اس بات پہ شرمندہ ہو رہا تھا. من اجلی ذالک اس وجہ سے، اجل کا مطلب وجہ، ٹھیک ہے، من اجلی ذالک اس وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ، من جو قتل کرے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، جان کے، نفس کے بدلے کے بغیر، مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل کرنے کے علاوہ، او فساد یا فساد، فی الارض زمین میں، فکأنما پس گویا کہ وہ، یعنی کا حرف تشبیہ ہے، بس جیسا کہ اس نے قتل الناس قتل کیا لوگوں کو، جمیعا سارے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، نہ تو قصاص میں قتل کیا، نہ فساد پھیلانے کی وجہ سے قتل کیا، تو وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. فمن احیاہا اور جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کو اس کی جان بچائی، فکأنما پس گویا کہ جیسا وہ، احیا الناس زندہ کیا اس نے لوگوں کو، جمیعا سب، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سب لوگوں کی جان بچائی. سب لوگوں کو زندہ کرنے سے مراد جان بچانا ہے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یا البتہ تحقیق، قد جو ہے نا تحقیق کے لیے آتا ہے. جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر انا بے شک، کثیرم منہم بہت سے ان میں سے، بعد ذالک بعد اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون اسراف کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے. انما بے شک صرف، جزاء الذین
سزا یا بدلہ الذین ان لوگوں کا یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے و رسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون فی الارض اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں او یصلبوا یا وہ سولی دیے جائیں او تقطع یا کاٹے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے او یا ینفعوا جلا وطن کیے جائیں من الارض زمین سے ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے نا اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ آیت محاربہ کیا ہوتا ہے؟ جنگ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اکل اور ارینا 2 قبیلے تھے، یہ مسلمان ہو گئے، ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، ٹھیک ہے۔ پہلے ضروری تھی نا ہجرت کرنی ضروری تھی، جو بھی ایمان لاتا تھا وہ مدینہ ہجرت کر کے آتا تھا۔ تو یہ اکل اور ارینا 2 قبیلوں کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے اور مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ علاج تجویز کیا کہ وہ اونٹوں کے جو چراگاہ ہیں نا وہاں چلے جائیں اور ان کا دودھ پئیں، اونٹوں کا دودھ پئیں اور ان کا پیشاب پئیں۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اونٹ تھے وہ چرا لیے اور بھاگ گئے اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ چرواہے کو انہوں نے مسلمان چرواہے کو بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تو اونٹ بھگا کے لے گئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کے نا سارا واقعہ آپ کو بتاؤں گی، اب آپ مختصر سا سمجھ لیں۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا نا تو ان کا پیچھا کیا گیا، ان کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے مسلمان چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس میں یہ 4 سزائیں بتائی گئی ہیں کہ ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے، یا تو ان کو قتل کریں یا سولی دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں مخالف سمت کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دیر میں مرتا ہے، خون جلدی نہیں نکلتا، دیر سے نکلتا ہے اور انسان تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جلا وطن کیے جائیں۔ یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان کو دی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ ان کے لیے رسوائی ہوگی نا، اور آخرت میں بڑا عذاب ابھی ان کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت محاربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تقدیروا علیہم تم قدرت پاؤ ان پر، یعنی مسلمانوں کے پکڑنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ فَاعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے، لیکن دنیا میں جو انہوں نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو ستایا ہے تو ان کو سزا تو ملنی ہے قانونی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مکمل ہو گیا، اس میں آپ نے آیت محاربہ پڑھی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیسن آسان ہے۔ جی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ نے شروع میں پڑھا اور ایک آیت محاربہ آپ نے پڑھا، کوئی مشکل سبق نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس کو دھیان سے آپ پڑھ لیں، آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔